الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية. ألا إن سلعة الله الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ جل جلالہ و مانا والوں نے ہم پر فضل فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. جیسے نبی عالی شان ہے، عظمتوں والے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی کی وجہ سے میری آپ کی اس امت کی قیمت لگ گئی، اور اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی. یہ اس میں میرا آپ کا کمال کوئی نہیں، یہ تو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ نسبت عطا فرمائی. کتنی بڑی نسبت. ہم اللہ کے نبی کی امت آخر میں آئے، سب سے آخر میں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے یہی امت جنت میں داخل ہو گئی. اور پہلی امتوں کے لیے شریعت اور تھی، اس امت کے لیے اللہ نے قانون بدلا. پہلی امتوں میں نافرمانی زیادہ ہوتی، اللہ دنیا ہی میں ان پر عذاب نازل فرما دیتے. ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی ایسے عطا فرمایا. سب سے اعلیٰ اے داؤد علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں: اے داؤد، انہ سیأتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے داؤد، تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام حضرت
سیدہ صادقہ سچے نبی ہوں گے، سردار نبی ہوں گے، لا اغضب علیہ ولا یغضبنی ابدا، نہ کبھی میں ان سے ناراض ہوں گا نہ کبھی وہ مجھے ناراض کریں گے۔ وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے داؤد ایسے نبی ہیں اگر بالفرض کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو میں نے کرنے سے پہلے ہی سب معاف کر دی ہے۔ پھر نے فرمایا امتہ مرحومہ، میں انہیں امت عطا کروں گا جو امت میری رحمت سے نوازی جائے، خاص رحمت سے۔ آتیتم النوافل، میں ان کی امت کو وہ نوافل عطا کروں گا مثل ما آتیت الانبیاء، جو میں نے انبیاء کو عطا کیے تھے۔ وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِض الَّتِي فَرَضْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاء، میں ان پر وہ چیزیں فرض کروں گا جو میں نے انبیاء پر فرض کی تھی، حَتَّى يَأْتُونِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ وہ امت قیامت کے دن میرے پاس آئے گی، مجھ سے ملے گی۔ وَنُورُهُمْ مِثْلُ نُورِ الْأَنْبِيَاء، ان کے مادے میں چہرے میں ان کے انبیاء جیسے نور چمکتا ہوا۔ ان فرائض اور نوافل کو ادا کریں گے، قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہوگی ان کے چہروں میں انبیاء کے نور جیسا نور چمکتا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا یا داؤد انی قد فضلت محمدا وامته على سائر الامم، اے داؤد میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ میرا آپ کا کوئی کمال کوئی نہیں، اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا فرمائے ہیں جو جگ میں سب سے اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، جن جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے۔ آج کا جدید دور ہمارا یہ ذہن بناتا ہے کہ جی سائنسی ایٹمی طاقت اپنا لو، سائنس میں ترقی ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی ہے، آج کا جدید دور ہمیں یہ بتاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں تو رب کی قسم سائنس اور ایٹم اور راکٹ ٹیکنالوجی اللہ کے نبی کی ترقی کے مقابلے میں صفر ہے۔ ہمیں تو اللہ نے اس نبی کے اتباع کا حکم دیا جس کے لیے جب جہان بنایا گیا تھا، اس جو سب سے زیادہ ترقی کر گئے، یہ منع نہیں ہے، سائنسی تعلیم ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنا کوئی منع نہیں، لیکن ان سے عزت مل جائے یہ یقینی نہیں، اور اللہ نے ان سے کامیابی مل جائے یقینی نہیں۔ ہاں اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کا حکم دیا ہے، نبی کی غلامی سے عزت بھی یقینی ہے، کامیابی بھی یقینی ہے۔ یقیناً مل کر رہے، نبی کا غلام بن کر زندگی گزارے، یقیناً لوگ کہتے ہیں پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، 1400 سال پہلے کی باتیں، ہم 1400 سال پہلے والے نبی نہیں تو وہ ترقی کی جو آج کا ایٹم والے نہیں کر سکتے، راکٹ والے نہیں کر سکتے، جو آج اتنے ہی ترقی کا دور کہتے ہیں، جدید ترقی، جدید دور ہے، ترقی کا دور ہے۔ کہاں مال خرچ کیا، پیسہ اور جان خرچ کی، پیسہ لگایا اور وقت لگایا، کہاں پہنچے، چاند تک پہنچے ہیں۔ اور ہمارے نبی کو جو اللہ نے طاقت عطا فرمائی کہ زمین پر بیٹھ کر چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہے۔ کوئی ایسی ترقی زمین پر بیٹھ کر کوئی ایٹم سائنس والے کر کے دکھا دیں، پرواز تو اس سے اوپر ہے، عرشوں پہ پہنچے ہیں جہاں کوئی نہیں جا سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے بار بار اصرار کیا نہیں میں
یہ پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے ایک نور کی تجلی کو متوجہ فرمایا، کہاں سے؟ ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، اس سے اوپر اللہ کا عرش، اللہ کے عرش پر ہزاروں نور کے پردے، وہاں سے ایک نور کی تجلی اللہ نے متوجہ فرمائی۔ تو قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ایک نور کی تجلی، اور جس جو اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، جس کی وجہ سے میری آپ کی قیمت لگ گئی، وہ نبی کی پرواز کہاں ہے؟ بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی اللہ کے نبی نے، سارے نبیوں کا امام بنایا ہے۔ جب یہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں مسلمان پہنچے، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے بات کی، پھر انہوں نے باقی لوگوں کو بلایا، مکی کے لوگ جو دائیں بائیں تھے ان سے پوچھا نجاشی بادشاہ نے، تو وہ بھی کہنے لگے باقی باتیں ان کی ٹھیک ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں ایک ہی رات میں آسمان پر گیا اور عرش کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جہنم دیکھ کر آیا اور واپس آیا تو انگلی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا، بستر گرم تھا، ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، یہ ایک بات بڑی عجیب ہے۔ تو وہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھ کے کہنے لگا کہ کون سے وقت کی بات کر رہے ہیں، کون سے دن کی؟ انہوں نے دن بتایا، فلاں دن فلاں وقت کی بات کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں بیت المقدس کا خادم ہوں، میں دروازے بند کرتا ہوں بیت المقدس کے، اس رات میں نے سارے دروازے بند کیے، ایک دروازہ باقی رہ گیا، جب میں اسے بند کرنے لگا تو اس سے بند نہیں ہو رہا تھا، دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے بڑا زور لگایا، پھر لوگوں کو بلایا، پھر مستری کو بلایا، تو اس نے کہا یہ اوپر سے دیوار نیچے بیٹھ گئی ہے، چھت نیچے بیٹھ گئی ہے، اسے صبح بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، اب بند نہیں ہوگا، تو ہم یوں ہی کھلا چھوڑ کر، دروازہ کھلا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جب میں صبح آیا تو دیوار بالکل ٹھیک تھی، چھت بالکل ٹھیک تھی، دروازہ کھل بھی رہا تھا، بند بھی ہو رہا تھا، تو کہنے لگے یہ اسی رات کی بات ہے، اور وہ یہ بات جو کر رہے ہیں یہ بالکل حق اور سچ ہے کہ مکے سے سفر شروع ہوا، بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی، یہاں سے پھر اوپر کا سفر شروع ہوا، سب سے زیادہ ترقی کرنے والے ہمارے نبی ہیں، جنہوں نے ساتوں آسمان کو نیچے چھوڑ دیا اور ان کی پرواز ساتوں آسمان سے بھی اوپر ہوئی، سب سے اوپر، پھر وہاں سدرۃ المنتہا پر جا کر جبرائیل علیہ السلام بھی کہنے لگے یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا، بعض لوگ ویسے کہتے ہیں کہ جبرائیل نے اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، تو نہیں، جبرائیل علیہ السلام کو حکم یہی تھا، سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، فرشتے تو وہ ہیں جو ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو آگے اللہ کے نبی اکیلے عرش پر پہنچے، نور کے پردے کھلتے چلے گئے اور اللہ کے حبیب اتنے قریب ہو گئے جیسے تیر اور کمان آپس میں مل جاتے ہیں، ایسی اللہ اور اللہ کے حبیب آپس میں مل گئے۔ یہ ترقی ہے تو بھائیو، آج نہیں 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی کہے تو ترقی کرنی ہے تو اسے نبی کی اتباع کے بغیر ترقی مل نہیں سکتی۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس قوم کی آخر والوں کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی
جب تک یہ ان لوگوں کی اتباع نہ کرے، پہلے والوں کی اتباع نہ کرے۔ پہلے والے سے مراد صحابہ ہیں۔ صحابہ کو جو عزت ملی ہے یہ کس وجہ سے؟ نبی کی غلامی کی وجہ سے، نبی کی غلامی کی وجہ سے۔ ہم ہر وقت کوئی کسی کو پسندیدہ شخصیت مانتا ہے، کوئی کسی کو پسندیدہ شخصیت، کوئی کہتا ہے کہ یہ نوجوان حاصل ہوتا ہے، نہیں یہ فلمی اداکار میری پسندیدہ شخصیت ہے، میری فیورٹ شخصیت ہے۔ کوئی کسی کرکٹر کو اپنی پسندیدہ شخصیت بناتا ہے، کوئی کسی کو، لیکن جس کو بھی ہم اللہ کے نبی کے علاوہ فیورٹ پسندیدہ شخصیت بناتے ہیں تو وہ اس میں عیب ہے۔ ایک اللہ کے نبی واحد وہ ہستی ہیں جسے اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا، سب سے اعلیٰ۔ اسی مہینے اللہ کے نبی کی آمد ہوئی ہے اور اسی مہینے اللہ کے نبی دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ 23 سال آپ کی نبوت کی زندگی ہے، 8156 دن یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی زندگی ہے، اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے یہ اللہ کے نبی کی کل زندگی ہے۔ 63 سال کی زندگی ہے۔ یہ 63 سال زندگی اللہ کے نبی جو گزار کر رہے ہیں، یہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ یہ یہی پیغام لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، اے لوگوں فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم۔ محبوب کا رب بھی تو اللہ ہے، اللہ ہی ہے نا محبوب کا رب، تو اللہ اپنی نسبت محبوب کی طرف کر رہے ہیں، یہ تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ نبی سے تعلق اتنا ہے اللہ کا، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس کا حکم عام ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ اے لوگو تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک جو میرے نبی نے فیصلہ کیا اسے دل سے تسلیم نہ کر لو، دل میں بھی حرج نہ آنے پائے، تب تم جا کر کامل ایمان والے بنو گے۔ تو بھائیوں، مرد و عورتوں سے میری گزارش ہے، درخواست ہے، اللہ نے ہمیں ایک نسبت عطا فرمائی ہے، میرے نبی والی نسبت، اور دنیا میں آدمی اپنے نسبتوں کا خیال کرتا ہے، لاج رکھتا ہے، کسی کی وردی ہے تو کہتا ہے مجھے وردی کی لاج رکھنی ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے تو وہ عہدے کا خیال کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نسبت ہے، بہت عالیشان نسبت، موت آتی ہے ساری نسبتیں ختم، یہ ایم پی ہے، یہ ایم این اے، یہ وزیر اعلیٰ، یہ وزیر اعظم، یہ نسبتیں موت پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں، پھر ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے، وہاں ملک صاحب، رانا صاحب، خان صاحب، فلاں صاحب، سب ختم، ڈیڈ باڈی کب آئے گی، جنازہ کب اٹھے گا، ساری نسبتیں ختم، ایک نسبت باقی رہتی ہے، وہ ہے اللہ کے حبیب کی امتی ہونے کی نسبت۔ تو ہم بھی بھائیو اس نسبت کا خیال کریں۔ اللہ نے نبی تو وہ عطا فرمائے جو ہر عیب سے پاک ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، اے میرے حبیب آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی میں کوئی عیب نہیں تھا، بے عیب تھے، حتیٰ کہ لیکن جب لوگوں نے عیب لگایا تو اس کا بھی اللہ نے جواب دیا ہے، اللہ نے جواب دیا، تو ہمیں اللہ نے جو نبی عطا فرمائے ہیں وہ بے عیب ہیں، ہم اس اللہ کے حبیب کو پسندیدہ شخصیت بنائیں جو بالکل عیب سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی عیب سے پاک ہے، کون ہے؟ انہیں اللہ نے چنا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ غمگین پریشان حال ہو کر آئے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے، اللہ کے نبی نے پوچھا عباس کیا بات ہے؟ میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، پریشان دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم باہر جاتے ہیں تو یہ کافر، یہ قریش کہتے ہیں تمہارے نبی یہ چھوٹے خاندان میں آئے ہیں، نعوذ باللہ، کوئی بڑے خاندان میں آتے، سردار گھرانے میں آتے تو ہم ان کی بات مان لیتے۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا اور اللہ
فرما ہوئے حمد و ثنا کے بعد فرمائے جیسے لگے نبی ممبر پر آتے صحابہ قریب ہو جاتے اور بہر دائیں بائیں آواز پھیل جاتی لگے نبی ممبر پر چڑھ گئے ہیں تشریف فرمائے ہیں سب لوگ جمع ہو جاتے صحابہ جمع ہو گئے لیکن نبی نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں من انا بتاؤ میں کون ہوں سب نے کہا انت رسول رب العالمین آپ تو سارے جہانوں کے رب کے رسول ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا ان اللہ خلق الخلق اللہ نے ساری مخلوقات کو بنایا کتنی مخلوقات ہیں یہ تو اللہ کے علم میں ہے اللہ جانتے ہیں کتنی مخلوقات ہیں کہ انسانوں نے تحقیق کی ہے اب تک انسانوں کی تحقیق بہتر اللہ ہی جانتے ہیں انسانوں کی تحقیق یہ ہے کہ 18,000 مخلوقات اللہ نے خشکی میں پیدا فرمائی 18,000 مخلوقات اور دنیا کا ایک حصہ پانی ہے تین حصے پر پانی ہے ایک حصہ خشک ہے دنیا کو 100% میں سے 100 حصے میں سے 71 یا 72 حصے پانی ہیں باقی 29% یہ دنیا میں خشک حصہ ہے تو خشکی پر 18,000 سے زیادہ مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی پانی میں جو 3 حصہ دنیا میں پانی ہے اللہ نے 35,000 سے زیادہ مخلوقات کو پیدا فرمایا 35,000 یہ اللہ جانتے ہیں یہ انسانوں کی تحقیق ہے بہتر اللہ جانتے ہیں ان سب میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے سب مخلوقات کو پیدا فرمایا فَجَعَلَنِي فِيهِمْ خَيْرًا اللہ نے مجھے سب سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا وہ کون ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اللہ فرمائے ہم نے آدم کے بیٹے انسان کو عزت بخشی ہے اشرف المخلوقات بنایا افضل المخلوقات بنایا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں ہماری بات کا بھی اعتبار نہیں کرتا تو ہم قسم کھاتے ہیں تو پھر وہ اعتبار کرنے لگ جاتے ہیں اللہ نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 4 قسمیں کھائی ہیں اور اللہ کی بات تو ویسے خود کی ہے کوئی قسم کی ضرورت نہیں لیکن تاکیداً اللہ فرما رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس آدم کے بیٹے انسان کو سب سے بہترین شکل میں پیدا فرمایا ہے تو سب سے بہترین مخلوق میں اللہ کے نبی فرمائے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے فَجَعَلَهُمْ فُرْقَتَيْنِ پھر ان انسانوں کے اللہ نے گروہ بنا دیا کسی کو عرب بنایا جو عربی بولتے ہیں عرب ممالک میں رہتے ہیں ان کو عربی بنایا ہمیں اللہ نے اجمی بنایا عجمی جو عربی نہیں بول سکتے تو یہ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یہ تو اللہ نے پہچان کے لیے اللہ کے ہاں عزت والا تو تقوی والا ہے لیکن عربوں کو اللہ نے فضیلت اس لیے عطا فرمائی کہ ہمارے نبی عربوں میں آئے تھے عرب اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو عربوں سے محبت کرو 3 وجہ سے ایک اس وجہ سے کہ میں اللہ کا نبی عربی ہوں اس لیے عربوں سے محبت ہمیں تو انگریز سے اور انگریزی سے محبت ہو گئی ہم تو عربوں کو اچھی نہیں سمجھتے حالانکہ جیسے کیسے بھی ہوں اللہ کے نبی عربوں میں آئے ہیں ہمیں تو ان کے ساتھ محبت کا حکم ملا ہے محبت عربوں کے ساتھ ہم نے انگریزی سے محبت کی انگریزوں سے محبت اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا قرآن عربی زبان ہے اللہ کا کلام عربی زبان ہے اور تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا جنت والوں کی زبان عربی ہوگی جنت والوں کی زبان عربی ہوگی تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہماری زبان مادری تو سرائیکی ہے ہمیں تو عربی آتے نہیں تو شاید ہم جنت نہیں جا سکیں گے نہیں جنت میں اللہ خود بخود قدرت سے اپنی قدرت سے
سکھا دیں گے۔ اور جنت میں تو ہے ہی من پسند زندگی، اگر کوئی جو ہے اس وقت تو خواہش اللہ ہر پوری کریں گے، اگر کوئی خواہش کرے کہ جنت میں سرائیکی زبان والے مل جائیں تو وہ بھی مل جائیں گے۔ تو اللہ نے نبی نمبر میں 3 وجہ سے عربوں سے محبت اور عربوں سے اللہ نے نبی نمبر میں گروہ بنائے، کسی کو اجمی بنائے، کسی کو عرب بنائے۔ فجعلنی فی خیر فرقہ، سب سے بہترین گروہ عربوں میں اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ فجعلہم قبائل، پھر اللہ نے ان کے قبیلے بنائے، مختلف قبیلے جیسے ہمارے یہاں ہیں مختلف قبیلے، ایسے عربوں میں مختلف قبیلے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اللہ نے مجھے سب سے بہترین قبیلے قریش میں پیدا فرمایا ہے۔ فجعلہم بیوتا، پھر آگے ان کے خاندان ہیں، مختلف خاندان ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فجعلنی فی خیرہم بیتا، اللہ نے مجھے سب سے بہترین خاندان بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ فانا خیرکم ابا و نفسا، لوگوں میں جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں اور میں خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ اور نبی بھی خود بھی اعلیٰ، باپ کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ، خاندان سب سے اعلیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ پچھلا خاندان بھی محفوظ ہے، بعد والا بھی۔ میرے پاس اللہ کے نبی سے لے کر وہ ہم عربوں سے ملے، عرب تھے نبی کے خاندان کے اہل بیت کے، تو عربوں میں آج بھی اس زمانے میں یہ زیادہ تھا کہ اپنے نسب کی حفاظت کرتے تھے، نسب نامہ ان کے پاس محفوظ ہوتا تھا۔ آج بھی عربوں کے پاس ایک عرب کے گھر میں گئے تو ان کی بیٹھک میں وہ شورا نسب نامہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے اس کی کاپی کروائی۔ کہنے لگی کہ وہ نبی کے خاندان سے محبت ہے، اور نبی کے خاندان کا پتہ تو ہو کہ آج بھی نبی کا خاندان آج تک اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ ان کے پاس سارا نسب نامہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی سے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نبی کا خاندان چلا ہے اور آج تک وہ نسل سارا محفوظ ہے۔ پچھلا نسل اس کو اللہ فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب میں نے آپ کو، آپ کے گھرانے کو، اہل بیت کو بن مانگے بت پرستی سے اور تمام گندگیوں سے پاک کر دیا۔ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مصر بن ندار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن عود بن کمبال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزام بن بلداس بن یدلاف بن طابع بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبد بن عبید بن طوا بن حمدان بن صدر بن یسربی بن یحسن بن ینحن بن عرعوہ بن عزی بن زیشان بن عیسر بن عدنان بن ایحان بن مقصر بن ناحش بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایران بن ایدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارق بن ناحور بن سرور بن رو بن فائد بن عابد بن فرشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامع بن متوشالع بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملہلئیل بن کینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ نبی ہیں جو فرمائے انا خیرکم ابا، لوگوں میں باپ دادا کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں، وخیرکم نفسا، میں جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں، جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ لگے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں بھول ہو گئی تھی، غلطی نہیں، کیونکہ نبی کے دل میں بھی گناہ کا خیال
کی ویسے بات نہیں مانی، لیکن قرآن میں اللہ فرما رہے وَقَاسَمَهُمَا، شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ کوئی جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتا۔ آج کا زمانہ نہیں فتنہ فساد کا کہ ہر آدمی جھوٹی قسم کھانے لگ جاتا ہے۔ جھوٹی قسم دنیا میں چند پیسوں کی خاطر ہمارے جاننے والے دوست سے کچہری میں ہوتے ہیں، کہنے لگے 4-5 ہزار میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، 4-5 ہزار کو قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ محمد علیہ السلام کا دور کہنے لگے کوئی جھوٹی قسم تو نہیں کھاتا، تو بھول ہو گئی، وہ جس لفظ سے منع کیا تھا ہم چلے گئے تو اللہ نے جنت سے نکالا۔ جنت سے نکالنے کے بعد آدم علیہ السلام بعض جگہ 300 سال تک چلتے رہے۔ پھر میدان عرفات میں مینارہ ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، اللہ باقیوں کو بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار اللہ اپنے گھر کی حاضری، اپنے محبوب کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو وہ مینارے کے پاس حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ جاننے کے باوجود، کیونکہ سب جانتے ہیں اللہ تو غیب کا علم اللہ کو ہے، سب جانتے ہیں، اللہ نے جاننے کے باوجود پوچھا کہ آدم یہ کون ہے جن کے وسیلے، جن کے طفیل کو معافی مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ جب میں جنت میں جانے لگا تو جنت کے دروازے پر بڑا سارا لکھا ہوا میں نے دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ تیری نسل میں آنے والے میرے حبیب ہیں، اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، ہمارے نبی جان کے لحاظ سے بھی یہ جو قرآن کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ وہ سارے جہانوں میں انسان بھی ہے، جرید بھی ہے، پرندے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، درندے ہیں، سب ہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ کے نبی رحمت بنے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے طفیل معافی مانگی تو توبہ قبول ہو گئی، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا، نبی کی شان بھی بیان کر دی کہ اے آدم اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ والے نبی جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ آدم علیہ السلام اما حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اللہ نے فرمایا آدم اپنی بیوی کا مہر ادا کرو، بیوی کا مہر ادا کرو۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، جیسے مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو پوچھتے ہیں مہر کتنا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا آدم اپنی بیوی کا مہر ادا کرو۔ کہنے لگے اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیا دوں؟ اللہ نے فرمایا آدم تیری نسل میں میرے حبیب آنے والے ہیں، ان پر ایک مرتبہ درود پڑھو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ نبی پر درود کوئی بڑے فضائل ہیں، لیکن ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب مولوی صاحب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت پڑھتے ہیں، پھر ہم درود پڑھتے ہیں، آگے پیچھے ہم کبھی درود پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ لکھا ہے کہ جو کام کیا جائے درود بسم اللہ پڑھی جائے اور پھر کرتے وقت درود پڑھا جائے اللہ اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ خاص طور پر آج کا مہنگائی کا دور، تو دکان پہ بیٹھا ہے تو درود نہیں پڑھیں گے، گانے سنیں گے، اس سے نحوست آتی ہے، اور درود شریف جس سے برکت آتی ہے وہ کبھی نہیں پڑھتی۔ تمہاری مستورات سن رہی ہیں، آٹا گھومتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے، سالن پکاتے ہوئے اگر درود پڑھیں، یہ جو آدمی اسے کھائے گا اس میں نیکی کا جذبہ بڑھے گا، ان پکانے والوں کو اس کا اجر ملے گا۔ صرف درود مستقل عبادت نہیں کی ہے، درود مستقل عبادت ہے، اور یہ اللہ کے نبی کے احسانات ہیں ہم پر، اس لیے درود شریف پڑھا جائے گا، گھر میں پڑھا جائے گا تو برکتیں آئیں گی، اور فصل پر زمیندار زمین پر فصل لگاتے ہوئے، بیج ڈالتے ہوئے، پانی ڈالتے ہوئے اگر درود پڑھے گا اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو فصل ذکر کرتے ہوئے درود شریف یا ذکر
سبز رہتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، لگانے والے کو اس کا اجر ملتا ہے۔ تو ہمارے حالات کہاں سے خراب ہوئے کہ ہم نے نبی کی تعلیمات پر توجہ نہیں دی، ہم نے نبی کی زندگی نہیں اپنے۔ تو درود شریف کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک درود شریف ہے کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ وہ درود شریف پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم تسلیما یا وسلم تسلیما کثیرا۔ یہ درود جو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے روزانہ، علماء نے لکھا ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے۔ اور چلتے پھرتے درود کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اب ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قضا ہو چکا، قضا تو پڑھ سکتے، ادا نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے اب کیونکہ وقت نہیں ہوا، لیکن درود شریف کے لیے وقت مقرر ہے۔ باوضو ہے تو سونے پہ سہاگا، باوضو نہیں تو پھر بھی پڑے گا، ثواب سے اجر سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ تو بیچ میں بات آ گئی کہ درود شریف، اللہ کے نبی نے فرمایا میں جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا علیہ السلام کا نکاح تب مکمل ہو رہا ہے جب انہوں نے اللہ کے نبی پر درود بھیجا۔ تو بھائیو ہمارے نبی جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور ہمارے نبی باپ دادا کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم اللہ کے احسانات کا کو شمار کرنا چاہیں، بدلہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے۔ احسان کا بدلہ، نعمتوں کا بدلہ تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ نے اتنے جو مجھ پر، آپ پر، مردوں پر، عورتوں پر احسانات کیے ہیں، تو اللہ کا ہم سے ایک مطالبہ ہے، اے لوگو، اے ایمان والو، میرے نبی کی اتباع کر کے آئے۔ ایک مطالبہ ہے۔ ہم تو ووٹ دیتے ہیں نا سیاستدانوں کو، تو مطالبے رکھتے ہیں، ایک ووٹ دے کے کہتے ہیں ہماری سڑک بھی پکی ہو، ہمیں اسپتال بھی بنا کر دو، ہمیں اسکول بھی بنا کر دو، میرے بیٹے کو نوکری بھی دلواؤ، اور میرا یہ کام ہے یہ پسا ہوا یہ بھی کر دو، میرے یہ بجلی کا مسئلہ یہ بھی حل کر دو۔ ایک ووٹ پر ہم اتنے مطالبے رکھ دیتے ہیں، اور اللہ نے اتنے احسانات کیے۔ اللہ نے مرد و عورتوں سے ایک مطالبہ کیا، فَاتَّبِعُونِی، لوگوں میرے محبوب کی اتباع کر کے آئے۔ نبی اتباع کے لیے آتے ہیں کہ نبی کی اتباع کی جائے۔ رسول اللہ فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرمائے رسول ہم نے بھیجے اس لیے ہیں کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے تم رسولوں کی اتباع کرو۔ نبی زندگی لے کر آتے تھے، نبی تو خود سب سے افضل ہستی ہیں، ان کی تعریف کی، ان کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا نبی کی تعریف کرے، میرے رب کی قسم ہمارے نبی کی شان میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی، اور ساری دنیا میرے نبی کی گستاخ بن جائے، میرے رب کی قسم ہمارے نبی کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ تو نبی کی تعریف تو اللہ نے کی، نام بھی وہ رکھا جس کا معنی ہی تعریف کیا گیا۔ اور کیا مطلب تعریف کیا گیا کہ ان کو کسی انسانوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعریف تو خود رب کائنات نے فرمائی ہے۔ تو بھائیو اللہ جو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، ساری قرآنی آیات کا اور احادیث مبارکہ کا خلاصہ علماء نے قرآن کی آیت کا اس ٹکڑے کو فرمایا ہے۔ مختلف ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ ساری قرآنی آیات کا اور حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو، مرد و عورتوں، جو میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو، فَخُذُوهُ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے کیا مطلب؟ یہ میں راڈ اٹھاؤں گا تو پھر اس کو پکڑنے کے لیے اتنی مضبوطی نہیں، اتنے ایسے ہی پکڑوں گا کہ یہ چھوٹنے نہ پائے۔ اور اگر کوئی آدمی بھاگ رہا ہو اسے پکڑتے ہیں تو اسے مضبوطی سے کہ وہ چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ فرما رہے جو میرا نبی تمہیں زندگی دے، جو طریقے بتائے اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔
لو کہ تمہاری زندگی سے نکلنے نہ پائے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے میرا نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ فَانْتَهُوا کا معنی ڈر کر رکنا۔ ایک آدمی ویسے رک جاتا ہے، یہ اس کا معنی وہ اس کے لیے اور لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک آدمی ڈر کر رکنا، جیسے کسی آدمی کو کوئی کہتے ہیں بھائی اس راستے سے رات کو جاؤ گے تو وہاں ڈاکو مار دیتے ہیں، وہ لوٹتے ہیں، تو آدمی اس راستے سے بچتا ہے، ڈر کر بچتا ہے، ڈر کر بچتا ہے۔ ڈاکٹر پرہیز بتا دے اگر یہ کھائے تو پھر تمہیں بیماری زیادہ ہو جائے گی، تو آدمی ڈرتا رہتا ہے، اس چیز کو نہیں کھاتا۔ اس کا معنی ہے فَانْتَهُوا، وہ جس سے میرا نبی روک دے اس سے ڈر کر رک جاؤ کہ اس میں میرے لیے ہلاکت ہے۔ علماء نے کہا یہ قرآن کا خلاصہ ہے، یہ حدیث مبارکہ نبی کو بھیجنے کا خلاصہ ہے۔ جو میرے نبی نے دیا اس سے لے لو، کیونکہ ہمارے نبی کی صبح و شام محفوظ ہے، دن رات محفوظ ہے، آپ کی زندگی محفوظ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا لباس پوشاک، شکل و صورت، معیشت، معاشرت، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی، غم میں کیا کیا، خوشی میں کیا کیا، ساری میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ اللہ فرمائے تمہاری زندگی بہترین بناؤں گا جب تم میرے نبی کی اتباع کر کے آئے ہو۔ تو بھائیو ہمارے نبی تو اس لیے آئے تھے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کے پیچھے جو چلے گا، مرد ہے یا عورت ہے، وہ غریب ہے یا مالدار ہے، جو نبی کی اتباع کرے گا منزل کو پہنچ جائے گا۔ یہ تو آج کا جدید دور آ گیا اور سائنسی چیزیں آ گئی، تحقیقات کی انہوں نے نبی کی زندگی کی ایک ایک سنت پر۔ ہم تو کہتے ہیں سنت یہ کرو ثواب نہ کرو تے گناہ ہے نہیں، لیکن یہ باطل مذہب والے، یہ غیر مسلم، یہ انگریز وغیرہ، یہ ہمارے نبی کی سنت پر ریسرچ کی، انہوں نے تحقیقات کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ وہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ سب سے آسان، نبی کی زندگی بڑی آسان ہے۔ کوئی کسی مذہب کے رسم و رواج کو اٹھا کر دیکھ لے وہ مشکلات میں ڈال دیتی ہے، اور نبی کی زندگی اٹھائیں تو بڑی آسان ہے، کوئی مشکل ہے ہی کوئی۔ سب سے بچت والی زندگی آج کے دور میں خاص طور پر ہر آدمی کہتا ہے مہنگائی ہو گئی، لیکن نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ سب سے آسان زندگی، بچت والی زندگی، عزت والی زندگی، ہمارے نبی کی زندگی۔ یہ تو 1400 سال کے بعد آج وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ سنت عمل میں کیا کیا فائدے ہیں، بڑی لمبی تحقیقات ہیں اللہ کے نبی کی سنت کے بارے میں۔ ایک تحقیق بڑی لمبی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ پانی پینا میری ضرورت ہے، تو ان کی تحقیقات ہیں، یہ غیر مسلموں کی، اللہ نے تو نبی کی سنت میں فائدے ہی فائدے رکھے ہیں۔ یہ ان کی ایک تحقیق ہے کہ جو سیدھے ہاتھ سے پانی پیتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور جو الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہے اس کا دل کمزور ہوتا ہے۔ اور یہ کون بتا کرے گا؟ 1400 سال پہلے حضرت نبی نے یہی سنت بتائی، پانی پیو تو سیدھے ہاتھ سے پیو، بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں۔ یہ 3 سانس میں پینے پر اتنی لمبی تحقیق انہوں نے لکھی ہے کہ اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آدمی کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور آدمی کی جو ہے ایک سانس میں آدمی پیتا ہے وہ پانی کو سیدھا معدے میں پہنچتا ہے، معدے کا ٹمپریچر اور ہے، پانی کا ٹمپریچر اور ہوتا ہے، جب یہ معدے میں جاتا ہے ایک دم سارا پانی تو وہ معدہ خراب ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی تحقیقات ہیں، ہمارے نبی نے جو 1400 سال پہلے فرمایا پانی پینا ہے تو 3 سانس میں پیو۔ پھر ان کی تحقیقات ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے معدہ کمزور ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ معدے کا ٹمپریچر، اور کھڑے ہو کر پانی پیو تو سیدھا معدے میں جو پہنچتا ہے اس کا پانی کا ٹمپریچر اور معدے کا ٹمپریچر ایک نہیں ہوتا، اس لیے جو ٹھنڈا ہوتا ہے وہ زیادہ گرم، اور کسی بھی گرم چیز پر ٹھنڈی چیز ڈال دو تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے انسان کا معدہ ہے، لیکن بیٹھ کر پیو تو پھر ان کی تحقیقات ہے کہ پھر یہ معدے تک جب پہنچتا ہے پھر اس کا ٹمپریچر، معدے کا ٹمپریچر ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں بیٹھ کر پانی پینے سے معدہ مضبوط ہوتا ہے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔
ایک ایک سنت میں لگے نبی کی کیا کیا راحت ہیں، لیکن ہم اپنانے کے لیے تیار ہوئے، ہم کہہ رہے ہیں ہماری سب سنتی تو ہے، کرو ثواب نہ دو تو گناہ کیا ہے۔ نہیں بھائیو، ایک ایک چیز میں ہمارے دوست ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہ کہنے لگے یہ آج کل سارے انگریزوں نے اکثر جو کرکٹ کھیلتے ہیں جو نوجوان ہیں شوقین ہیں تو کہتے ہیں یہ باہر ملک کے جو انگریز کرکٹر ہیں انہوں نے داڑھیاں رکھی تو کیوں رکھی؟ کہنے لگے ان کی تحقیق ہے کہ جو داڑھی رکھتا ہے اس سے کینسر کی بیماری بھی جاتی ہے، کینسر کی بیماری۔ تو ابھی آپ آج کل سوشل میڈیا ہے، آپ تحقیقات کریں دیکھیں ان کی داڑیاں ہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں اس سے کینسر کی بیماری نہیں جاتی ہے۔ اور یہ سنت تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دی۔ ہم نے اس لیے نہیں کہ غیر کہہ رہے ہیں کہ کینسر کی بیماری، یہ کرونا بیماری ہے، کرونا بیماری۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا مظفر گڑھ میں، تو ان سے بات ہو رہی تھی، بات چل پڑی، کہنے لگی یہ کرونا بیماری ہے، آپ مجمع میں جاتے ہیں SOPs کا خیال کیا جائے، جتنا ہوتا ہے ہم تو بچنے کی کرتے ہیں، باقی گھر سے نکلتے ہیں باوضو ہو کر نکلتا ہے اور دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو گھر سے یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے نبی نے ضمانت دی ہے، فرشتہ دعا کا اعلان کرتا ہے تیری حفاظت کر دی گئی، تیری حفاظت کر دی گئی۔ وضو باوضو موت آنی ہے، گھر سے باوضو ہو کر نکلے، موت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، کوئی چیز موت سے جس وقت موت لکھی اسی وقت آ کر رہے گی۔ تو پھر میں نے کہا آپ کے SOPs کیا ہیں کہ جی دن میں 5-6 مرتبہ ہاتھ دھویا کرو۔ میں نے کہا وہ تو ہم دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، 5-6 مرتبہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح اٹھو تو ہاتھ دھو، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو، وضو کرنا تو 3 مرتبہ 5 مرتبہ وضو کرو، 3 مرتبہ 22 مرتبہ میں نے کہا ہاتھ دھوتے ہیں، 22 مرتبہ۔ جی منہ دھویا جائے، میں جی منہ تو ہم وضو میں دھوتے ہیں، اور میں نے پھر وہ باتیں ہوتے ہیں تو کہنے میں یہ جراثیم یہ ہے کیا؟ کہنے لگے یہ ایک چھوٹا سا اس کا وزن ہے 20 گرام۔ ڈاکٹر صاحب کے قول کہ اللہ جانتے ہیں یہ کیا ہے، اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے، اللہ کورونا کے محتاج نہیں، اللہ ویسے ہی سب کو مار دیں، اللہ کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی ایٹم سائنس طاقت اللہ کی طاقت کو روک نہیں سکتی، لیکن اللہ اپنی طاقت کو دکھاتے ہیں کبھی، یہ کس سے اللہ کی طرف لوٹو رجوع کر لو۔ تو وہ کہنے لگے یہ چھوٹا سا جراثیم ہے، انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، پھر انسان کا جسم اگر اس میں قوت برداشت ہو تو پھر اثر نہیں کرتا، اگر قوت برداشت نہ ہو تو یہ اثر کرتا ہے۔ داخل کہاں سے ہوتا ہے؟ کہنے لگے ناک کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، منہ کے ذریعے۔ انہوں نے کہا جب آپ کی SOPs ہے وہ تو کہتے ہیں منہ دو، اس میں تو ناک کا ذکر نہیں، آنکھوں کا نہیں، کان میں ناک کا نہیں۔ اور میں نے کہا 1400 سال پہلے لیکن نبی نے بتایا وضو کرو، منہ دو، منہ کے جراثیم پاک، ناک میں پانی ڈالو، اس کو جھاڑو، اس کے جراثیم پاک، اور چہرہ دو، آنکھوں کو اچھی طرح بند لو، اس کے جراثیم پاک، اور کانوں کا مسح کرو، اس کے جراثیم پاک، وضو کرو تو وضو سے بہترین سینیٹائزر کوئی جو جراثیم سے بھی بچاتا ہے، جو بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، جو گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ تو بھائیو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کی ایک ایک سنت میں خیر و برکت ہے۔ ہمارے نبی خود فرما گئے یا ابا سفیان واللہ جئتکم بخیر الدنیا وکرامۃ الآخرہ، اے ابو سفیان اللہ کی قسم میں تمہاری طرف دنیا کی خیریں بھی لایا ہوں، میں آخرت کی عزتیں بھی لایا ہوں۔ تو آج سے میں بھی آپ بھی، اب مرد حضرات بھی اندر مستورات ہو بھی، آج سے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اب اللہ کے نبی کی سنت طریقے پر زندگی گزاریں ہر معاملے۔ اگر نہیں پتا میرے نبی کی کیا سنت ہے تو علماء سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں۔ میرے رب کی قسم خیر ہی خیر ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے، پہلے ان کا ہوٹل تھا ہمارے مظفر گڑھ میں، چوک منڈا آتا ہے، چوک سرور شہید اسے کہتے ہیں، اس سے آگے چوک اعظم ہے، تو چوک اعظم اور چوک منڈے کے درمیان پہلے ان کا ہوٹل تھا، یا سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے ہوٹل پر ایک مرتبہ ٹرک آ کر رکا، ڈرائیور حضرات جیسے آتے ہیں تو وہ تو ڈرائیور تو آ گیا، جو
کنڈکٹر تھا، ان کی عادت ہوتی ہے وہ ٹائروں پر ہاتھ مارتے ہیں، ہوا دیتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے وہ ڈرائیور نے اندر کھانے کا آرڈر دیا، کھانا بنا، تو ڈرائیور کھانا لگا، کنڈکٹر بھی آ گیا، وہ بھی کھانے لگ گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ کنڈکٹر جو گرا، تو دیکھا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ یعنی کہ وہ جو ڈرائیور تھا اس نے پولیس بلائی، تفتیش شروع ہو گئی، پولیس نے تفتیش شروع کی، پھر پتہ چلا کہ اس نے کیا عمل کیا تھا، کیا کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈرائیور ٹرک ٹائروں میں ہاتھ مار کر آیا تھا۔ تو وہ پولیس نے جب جا کر دیکھا، ٹائروں کو چیک کیا، تو کہیں راستے میں ٹائر کے نیچے سانپ آ گیا تھا روڈ پر چلتے ہوئے، وہ ٹائر کے نیچے آیا تو ٹائر پر اس کا زہر لگا ہوا تھا، اس نے جو ہاتھ مارا وہ زہر ہاتھوں پر لگا، اور وہ کھانا جب کھایا بغیر ہاتھ دھوئے تو زہر اندر چلا گیا اور وہ آدمی کی موت ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگے مجھے اس وقت پتہ چلا ہمارے نبی کی یہ سنت کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کتنا اس میں نفع ہے۔ یہ ہمارے جاننے والے ہم کو دیکھ کا حال بتا رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے جن سے ہماری ملاقات ہوئی، جرمنی سے آئے تھے، نئے مسلمان ہوا ہے، نئے۔ تو وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، ممبر پر بیان کر رہے تھے، تو وہ واقعہ انہوں نے بتایا میں مسلمان کیسے ہوا۔ کہنے لگے میرے دوست ہیں، ایک اور ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہیں، ہم اکٹھے ہی کام کرتے تھے ایک ہی اسپتال میں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے نبی کی سنتیں بتاتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا مسلمان جو کہتے تھے ہم جس نبی کو مانتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو وہ ڈاکٹر حضرات ریسرچ کرتے تھے کہ آپ کی کیا معاملہ ہے۔ تو کہنے لگے میری ایک بیماری تھی، میں خود ڈاکٹر ہوں لیکن مجھے ایک بیماری تھی، میں نے علاج کرایا کہیں سے، وہ بیماری ختم نہیں ہوئی۔ پھر یہ دوست میرے روزانہ کبھی کہتے تھے ہمارے نبی کھانا ایسے کھاتے ہیں، کبھی کہتے تھے ہمارے نبی سوتے ایسے ہیں، لباس ایسے پہنتے تھے ہمارے نبی، یہ بتاتے تھے۔ کہنے لگے انہوں نے ایک دن مجھے بیت الخلاء میں قضائے حاجت کرنے کا طریقہ بتایا کہ ہمارے نبی اس طرح، جو انگریز ہوتے ہیں بیر ملک تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، تو کہنے لگے مجھے انہوں نے طریقہ بتایا۔ تو میں ہم کہتے کبھی کبھی ان کی بات جب وہ کہتے تھے میں ویسے کرتا تھا، وہ جو طریقہ انہوں نے بتایا تو میں پھر اس طریقے پر جو ہے وہ قضائے حاجت کرنے لگا۔ تو میں 2-3 ہفتے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ بیماری میرے اندر ختم ہو رہی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے جا کر جب رپورٹ ٹیسٹ کرایا تو رپورٹ آئی کہ وہ بیماری ختم ہو چکی تھی۔ کہنے لگے میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ جس نبی کی ایک سنت عمل سے میری اتنی بڑی بیماری ختم ہو گئی، اس نبی کی ساری زندگی اپنانے سے کتنی بیماریاں دور ہو گئی۔ ہمارے نبی نے تو فرمایا ہے ابا سفیان ہے، ابو سفیان میں دنیا کی خیریں بھی لایا ہوں، میں آخرت کی عزتیں بھی لایا ہوں۔ تو آج سے ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ ہر عمل نبی کی سنت طریقے پر کریں، کرتے نیت انشاءاللہ خیر ہے، عزت ہی عزت ہے، نظر آئے کہ یہ نبی کا غلام ہے سنت طریقے پر۔ آج تو کوئی فوجی بھائی آ جائے وہ بتائے گا نہیں کہ میں فوجی ہوں، اعلان تو نہیں کرتا، پولیس والا آ جائے وہ اعلان نہیں کرتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بتانا پڑتا ہے ہم نبی کے عاشق، نبی سے ہمیں عشق ہے، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے لگانے پڑتے ہیں۔ کیوں کہ آج ہم نے نبی کی غلامی چھوڑ دی۔ تو آج سے نیت کریں انشاءاللہ نبی کے غلام بن کر زندگی گزاریں، کرتے نیت انشاءاللہ۔ اور بھائیو آخری گزارش میرے نبی کی، میں ہر بیان میں یہ نبی کی آخری وصیت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے کے ساتھ آپ کا سر یوں لگا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی نے اجازت دی، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے واپس جانے کا، اللہ کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا ہے، تو آج کے بعد میں بھی دوبارہ وہی لے کر کبھی زمین پر نہیں آؤں۔ عرش والے بھی مانتے ہیں کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، فرش والے بھی مانتے ہیں، ہاں کچھ لوگ ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے جانور بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ مردہ کو پکار اٹھی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ تو آخری رسول ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے لئے آج کے بعد وہی لے کر نہیں آؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے اجازت دی، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، بٹھایا گیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے کے ساتھ آپ کا سر مبارک لگا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی لیٹے یوں ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، تو اما
مرتبہ الفاظ سے اللہم انت الرفیق الاعلیٰ فی الرفیق الاعلیٰ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ دو جملے آج اگر امت کو سمجھ آ جائیں، رب کی قسم ساری پریشانیاں ختم اور خوشحالی والی زندگی گزارنے لگے۔ یہ دو کام، پہلا جملہ میرے نبی کی وصیت الصلاۃ، اے میری امت نماز کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ اگر یہ آپ کے یہاں بھی لاک ڈاؤن تھا تو کورونا کے دنوں میں 6 بجے ساری دکانیں بند، جس کی دکان کھلی ہوتی تھی دفعہ 144، ہمارے دوست ہیں مظفر گڑھ بازار میں، کہنے لگے بس اور کوئی بات ہی نہیں سنتے، وہ اٹھا کے لے جاتے۔ ہمارے عزیز کے رشتے دار وہ بھی جب یہ بالکل لاک ڈاؤن تھا کہ بالکل دکان کھولنے کی اجازت نہیں، تو اس وقت اس نے تھوڑی دیر کے لیے دکان کھولی تھی کہ کہنے لگے میں یو پی ایس کا وہ سوئچ نکال رہا تھا کہ بیٹریاں الگ کر دوں تاکہ کوئی جو ہے وہ نقصان نہ ہو جائے، تو میں نے اس کام کے لیے کھولا تھا۔ پولیس کا ڈالا آیا، انہوں نے کوئی بات نہیں سنی، ڈالے کے اندر اور پھر تھانے میں پھر مشکل سے ضمانت کروا کے لائے۔ تو ڈر تھا پولیس کا، دکانیں بند، 6 بجے کا وقت حکومت نے مقرر کیا، فون شٹر 6 بجے سے پہلے بند ہو جاتے تھے، اور آذان کی آواز آتی ہے، پورا بازار یوں ہی بیٹھا رہتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جو دکان بند کر کے مسجد کی طرف چلنے لگ جائے۔ ہم کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، یہ حالات اسی وجہ سے خراب ہو گئے۔ جیسے لاک ڈاؤن کے لیے دکانیں بند ہوتی تھی، اگر ایسے ہی آذان کی آواز پر دکانیں بند ہو جائیں، رب کی قسم اللہ اتنا مال عطا کریں گے، اتنی برکت عطا کریں گے کہ نسلیں کھائیں تو ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا ہے، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ 5 وقت کی نماز، اور میں دکانداروں کو اکثر کہتا ہوں یہ نہیں کہ 2 آدمی ہیں چلو ایک ادھر اس مسجد میں پڑھ لیں ایک اس مسجد میں نے کہا نماز تو یوں ہو جائے گی، لیکن اہتمام کا معنی یہ ہے کہ بس نماز کا وقت آ جائے اور شٹر نیچے جو قریب مسجد ہے اس کی اذان کی آواز آتے ہی مسجد کی طرف چل پڑنا، یہ اہتمام ہے۔ اللہ اسی کو دیکھتے ہیں کہ میری خاطر دکان بند کرتا ہے کہ نہیں۔ ایک فوتگی ہو جائے تو 3 دن دکان بند ہو جاتی ہے، لیکن نماز کا وقت آ جائے تو دکان بند نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ فوتگی کا وجہ سے زیادہ نقصان ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی ایک نماز بھی رہ گئی وہ ایسے ہے گھر بار مال دولت سب چیز لی جائے گی، اتنا نقصان، اس سے بھی زیادہ نقصان۔ تو بھائیو یہ نقصان ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اس کے لیے عادت ہے انشاءاللہ خود بھی نماز پڑھیں گے، گھر والوں کو بھی کہیں گے کسی گھر میں بھی نمازی نہ ہو، کسی گھر سارے بالغ مرد بالغ عورتیں، بالغ مرد مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، بالغ عورتیں گھر میں نماز ادا کریں، پھر دیکھنا اللہ کیسے برکتیں نازل فرماتا۔ اور دوسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا، آخری جو جملہ تھا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، معاشرہ فرما رہی ہے یوں ہی آواز کمزور ہوتی گئی، پست ہوتی گئی، نیچے ہوتی گئی۔ اللہ کے نبی فرما رہے الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر معاشرہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کے منہ مبارک سے پانی کا ایک قطرہ نکلا، میرے سینے پر آیا، اور پھر اللہ کے نبی کے ہاتھ یوں ہوئے ڈلے ہیں اور گردن ایک طرف کو ڈل گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کے نبی واپس اللہ کے پاس تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آخری وقت میں جو جملہ فرمایا تھا اے میری امت کسی کا حق نہ کھانا، کسی کا حق نہ کھانا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں مہنگائی نہ منظور، ہم یہ نہیں کہتے ظلم نہ منظور، دھوکہ نہ منظور، جھوٹ نہ منظور، سود نہ منظور۔ سارے بازار سود سے بھر گئے، ہماری معیشت کہاں سے ٹھیک ہو؟ کل سے 3-4 دن سے یہی مضمون دوہرا رہا ہوں ہر جگہ، بھائیو سود سے نکل آؤ، سود سے نکل آؤ، بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں عام طور پر باطل والوں نے ہمیں سود میں گرفتار کر لیا، ہر چیز میں سود، ہر چیز میں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ موبائل فون ہے، اکثروں کے پاس موبائل فون ہوتا ہے، غریبوں کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں غریبوں کے پاس۔ اکثر میں دیکھتا ہوں غریب مالدار آدمی وہ ایک موبائل رکھتا ہے، غریب ہو تو 2 رکھتے ہیں۔ تو موبائل میں بیلنس ختم ہو جائے تو ایڈوانس منگواتے ہیں۔ سارے علماء
30 روپے بھی کاٹتے ہیں اور اوپر ٹیکس بھی کاٹتے ہیں. یہ سود ہے. یہ عام مسلمان اس میں مبتلا ہے. عام مسلمان کتنے ایسے مسائل ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سود کے آج کل جو عام چل رہے ہیں. آٹا پسوانے حالات میں گھر میں گندم رکھی ہے, چکی سے آٹا پسواتے ہیں, وہ آٹا 1 من گندم دے کر آتے ہیں, وہ 38 کلو واپس کرتا ہے اور پیسے بھی پسائی کے الگ لیتا ہے. 38 کلو 2 کلو کاٹ بھی کرتا ہے. یہ جتنا گندم دی ہے 1 من, اتنا ہی آٹا واپس لو. کمی بیشی اگر کی ہے تو یہ سود کہلاتا ہے. سارے گھر والے یہ آٹا کا ہے. اکثر میں کئی چکی والوں کو کہا کہ نبی یہ تو کام ہی ہے, چل رہی یہ رواج ہے, کسی سے پیسے 2 کلو کے آٹے کا. میں نے کہا آپ پیسے لے لیا کرو. ہم یوں ہی کرتے ہیں, یہ آپ 2 کلو کے آٹے کے پیسے اور پسائی کے پیسے, یہ ساری رقم پسائی کی اجرت بن جائے گی, مزدوری بن جائے گی. اس میں کوئی حرج کوئی نہیں ہے. یہ عام طور پر ہر گھر میں چل رہا ہے اور ہر گھر میں ہر آدمی سود کا آٹا کھا رہا ہے. یہ لین دین عام ہو رہا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں. زردہ کے پاس ہماری مشورات سن رہی ہیں, ہم سے زیور پرانا ہو جاتا ہے 4-5 سال, جی اب اس کو نئے ڈیزائن بنوا لو. زردہ کے پاس جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں اس کا نئے ڈیزائن ایسا بنا دو. ہم دے کر آ جاتے ہیں, بعد میں وہ کہتے ہیں یہ آپ کا ڈیزائن تیار ہے, یہ پیسے لے لو, یہ ناجائز. یہ ہم نے علماء سے مسئلے سیکھے نہیں ہیں. سونا بہت سے ہے, نقد دو برابر سرابر, نقد برابر سرابر دے کر آئے کہ یہ سونا ہے. دکاندار آپ کو پیسے دے دے کہ اس کی اتنی قیمت بنتی ہے. آپ کہتے ہیں مجھے اس ڈیزائن کا سونا بنا دو, زیورات بنا دو. جب آپ لینے جائیں جتنی وہ رقم کیا ہے, یہ کیا مطلب کہ یہ سونا آپ نے ان کو پہلے دکاندار کو بیچ دیا ہے, اب آپ خرید رہے ہیں نقد پیسوں سے. نقد سے اگر یہ ادار ہوا تو یہ سود شمار ہوتا ہے. ایسے بہت ساری چھوٹی چھوٹی عام روزمرہ کی مسائل ہیں کہ ہم سود میں گرفتار ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے, کوئی احتجاج کر رہے ہیں, کوئی سڑک بند کر رہے ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی جھوٹ نامنظور ہے, بے نمازی نامنظور ہے, اور جو ہے سود نامنظور ہے. کہ یہی مصیبتیں, یہی بلائیں ہیں جس نے آج امت کو پریشان کیا. تو بھائیو میری یہی گزارش ہے کہ ایک تو لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں اور اپنی زندگی کو نبی کی اطاعت پر لے کر آئیں. نہیں پتا علماء سے پوچھیں کہیں ہم حرام کا تو نہیں کھاتے, پریشانی آئی ہے تو سمجھیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.